امام علی مقام فرماتے ہیں میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ بیعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ بیعت صرف ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے بھائی، اگر امام ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا تھا تو ہاتھ دیتے، واپسی بچوں کو بچا کر لے آتے، کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ پورا کا پورا کنبہ قربان کر دیا؟ صرف ہاتھ دینے کا نام بیعت نہیں ہے، بلکہ جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا امیر المؤمنین ہے، تو ہمارا خلیفہ ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، جو تو بولے گا ہم اس پر سر تسلیم خم کریں گے۔ لیکن یزید کیا تھا؟ آئیے امام کی زبانی سنتے ہیں، امام کا خطبہ۔ امام فرمانے لگے کہ میں یزید کے ہاتھ پر 3 باتوں کی وجہ سے بیعت نہیں کرتا۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ سارے بھائی بولے کتنی باتوں کی وجہ سے؟ 3 باتوں کی وجہ سے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کا یہ جمہوری ممالک میں جو متبادل آیا، یہ آیا ووٹ۔ کیا آیا؟ یہ تو بات نہیں کرنی تھی، یہ تو میرے منہ سے غلطی سے نکل گئی، یہ تو سیاست کی بات ہو جائے گی مسجد کے اندر، ووٹ والا سسٹم تو ہم نے نہیں کرنا ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد، یہ ہے ہماری 2 نمبری کہ امام علی مقام کا نام لے رہے ہیں، سبحان اللہ ان کا ذکر سن کر کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذات سے کسی بے وفائی کر رہے ہیں۔ امام علی مقام نے یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ کیا نہیں دیا؟ ووٹ نہیں دیا۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، 3 باتوں کی وجہ سے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ پہلی بات، آپ فرمانے لگے یزید نماز چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ یزید نماز، آپ کے ملک کے حکمران تو نماز ہی نہیں پڑھتے، یزید تو چھوڑ کے پڑھ بھی لیتا تھا، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کبھی پڑھ بھی لیں تو آپ کے سامنے کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ یہاں دیکھا وہاں دیکھا صحیح پڑھ رہا ہوں پھر چلے گئے رکوع میں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں، اگر جو ان کو ووٹ دے رہا ہے وہ یزید کو ووٹ نہیں دے رہا، پھر وہ یزیدی حکمرانی کو ووٹ نہیں دے رہا، پھر وہ یزیدیت کو پرموٹ نہیں کر رہا، وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے؟ میرے امام نے گردن دے دی۔ وہ کسی نے کہا نا بڑا خوب، سرداد نہ داد دست در دست یزید، کہا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، ووٹ نہیں دیا، حامی نہیں بری، یہ نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ فرمانے لگے حسین سر تو دے سکتا ہے لیکن نانا کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کے دین سے بے وفائی کیوں؟ کیونکہ مومن بے وفا نہیں ہوتا۔ ہم گناہگار تو ہیں مگر غدار، ہم گناہگار ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے بھائی، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اگر ہم پر واجب ہے، ہم بہت سے نیک اعمال نہیں کرتے، ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہم رسول اللہ کے غدار، ہم رسول اللہ کے غدار، سارے بولے غدار نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ میرے امام نے فرمایا میں سر دے سکتا ہوں لیکن ووٹ نہیں دے سکتا۔ کس وجہ سے نہیں دے سکتا؟ آپ فرمانے لگے یزید نماز چھوڑ کر پڑھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یزید حافظ تھا؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یزید حافظ تھا اور کوفہ کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھاتا تھا، جمعے کی نماز، لیکن تھا وہ فاسق فاجر، تھا وہ فاسق فاجر۔ آپ فرمانے لگے کہ حسین ایک قد کا نام ہے، حسین ایک مقام کا نام ہے، حسین سر دے سکتا ہے لیکن رب رسول کے دین سے بے وفائی نہیں کر سکتا، غداری نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز چھوڑ کر پڑھتا ہے اس لیے حسین اس کو ووٹ نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ، وہ جملے جو میرے امام نے فرمائے تو وہ تھوڑے سخت جملے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا آسان کر کے آپ کو بتاؤں۔ میرے امام نے کہا اس کو آسان کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا یہ ناچنے والی عورتوں کا ڈانس دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے حکمران تو پوری رات جو ہے وہ نائٹ کلب کے اندر پڑے رہتے ہیں، شرابی کبابی، نہ جن کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ رب رسول کی دین کی حدود کا پتہ، ایسی حدود انہوں نے پامال کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی پنجاب کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی، وہاں کا کوئی وفاقی سابق وزیر تھا، وہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس چودھری کو گرمی لگ رہی تھی زمین پر اترنے میں۔ اس نے کیا کیا، وہ اپنی پراڑوں سے نہیں اترا بلکہ پراڑوں کی یہاں بھی صفیں لگوا دی، یہاں بھی صفیں لگوا دی، کہا کہ تم نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بیکار کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایسی میں ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں آپ، اور میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کی پوچھ ہوگی اور پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے نا
کہ میں نے اپنے بھائی کے کہنے پر ان کو ووٹ دے دیا تھا، تو پھر حضرت عباس کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ حسین نے اپنا بھائی قربان کر دیا تھا لیکن ووٹ نہیں دیا تھا۔ اگر آپ کہیں گے میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے ووٹ دیا، تو حضرت علی اکبر علی اصغر کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ حسین نے ان بچوں کو قربان کر دیا لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا تھا، تو پھر امام علی مقام کے رشتہ دار کھڑے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی مگر ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، تو پھر دیں گے ووٹ، دیں گے ظالموں کو، دیں گے ظالموں کو ووٹ؟ آپ دیں گے، آپ دیں گے۔ کیوں؟ ہم لوگ لکیر کا فقیر ہیں، میری بات کا برا نہیں مانیں گا۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ جو چیز ہمیں دکھا دی گئی ہم اس راہ پر لگ گئے، ہم نے کبھی اس کی کھوج نہیں کی، ہم نے کبھی اس کو سمجھا نہیں۔ میرے امام نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اور تیسری بات جو میں کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ دو باتیں آپ کے حکمرانوں میں نہ ہوں لیکن تیسری بات تو ہوتی ہے، وہ ہے، اس کی ڈھیروں مثالیں میں آپ کو آگے دے سکتا ہوں۔ کیا؟ میرے امام نے فرمایا کہ یزید میں تیسری بات یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا یہ اس کو حرام، اور جو حرام کیا یہ اس کو حلال کرتا ہے۔ اب سوچیں، اب نظر دوڑائیں اپنے حکمرانوں کی طرف۔ آپ کی اسمبلیوں کے اندر نا 11 ارب کے بسکٹ کھائے جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ صبح ناشتے میں ترستا ہے بسکٹ کے لیے، ہمارا بچہ صبح ناشتے میں ترستا ہے بسکٹ کے لیے کہ بابا کوئی اچھا بسکٹ لا کے دے۔ اب جیب میں پیسہ ہو تو بچے کو لا کے دیا جائے، لیکن جن کو ہم نے ووٹ دے کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے نا، وہ 11 ارب روپے کے بسکٹ کھا رہے ہیں مہینے کے۔ کتنے کے؟ سارے بولے کتنے کے؟ ایسے یزیدوں کو ہم نے چھوڑا ہے، ایسے یزیدوں کو، یہ جو آج ہمارے وطن کا حال ہو گیا۔ تو یہ صرف حسین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حلیم بنا لیں، 10 محرم تک محفل کرائیں اور خوب یا حسین کے نعرے لگائیں اور خوب ان کا ذکر کریں، لیکن جب بات آئے کہ ہم حضرت حسین کی سنت پر عمل کریں تو وہاں پر آپ بولے جی میں تو کمزور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کمزور بندہ ہوں۔ لیکن آج آپ نے اور میں نے، ہم نے دین کو سائڈ پر لگا دیا، ہم نے ظالموں کو بٹھا کر دین کو پس پش ڈال دیا۔ آج آپ کے ملک کے اندر ہر جو نظام بنتا ہے وہ دین کے خلاف بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، امام علی مقام کی روح اپنے روزے انور میں تڑپتی نہیں ہوگی جب وہ مسلمانوں کا یہ حال دیکھتی ہوگی کہ برما کے اندر، کہ فلسطین کے اندر، کہ غزہ کے اندر، کہ کشمیر کے اندر وہاں بچیوں کو کاٹا جا رہا ہو، وہاں بچوں کو کاٹا جا رہا ہو۔ میرے امام فرمائے کہ میں نے اس دین کے خاطر اپنا پورا کنبہ لٹا دیا۔ تم بتاؤ تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی ہے جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے جواب میرے پاس؟ میں کیا جواب دوں گا؟ تو بہتری اسی میں ہے کہ آج ہم اس دین پر آ جائیں کہ جس دین کے لیے میرے امام نے قربانی دی۔ اب انشاءاللہ اب جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، یہ میری بات سارے سن لیں، باہر جا کے بھلے بول دیجیے گا جی امام صاحب سیاسی بات کر رہے تھے، ہاں میں سیاسی بات کرتا ہوں اور کروں گا، لیکن بات میں آپ کے عقیدے کی کر رہا ہوں۔ کیا؟ میری بات کان کھول کے سنیے گا۔ اب جو الیکشن آئیں گے ہم ووٹ ان لوگوں کو دیں گے جو دین کو لے کر آئیں گے۔ اب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ دین لاؤ ووٹ لے جاؤ، دین لاؤ دین لے کر آؤ ووٹ لے کر جاؤ۔ تم ہمیں دین دو ہم تمہیں ووٹ دیں گے، تم ہمیں دین دو جو رسول اللہ کا دین ہے۔ بھئی ہمیں اس ملک کے اندر دین چاہیے، ہم نہیں اس فحاشی کو دیکھ سکتے، ہم ایسے نظاموں کو نہیں دیکھ سکتے کہ جس ملک کے اندر یہ قانون بن جائے کہ جی 18 سال سے چھوٹے بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہم ایسے کسی نظام کو مانتے ہی نہیں۔ ہم کیسے ایسے نظام کو نہیں مانتے؟ ہم اس ملک کو نہیں مانتے کہ جہاں پر نمازوں کے وقت پر چھٹی نہیں دی جاتی ہو۔ ہم ایسے کسی نظام کو نہیں مانتے کہ جہاں پر ایسا نظام نافذ کر دیا جائے کہ ایک چیف جسٹس اپنے ہیلی کاپٹر سے اترے تو اس کے لیے کارپیٹ بچھایا جائے جہاں تک وہ جا رہا ہے۔ ہم نہیں مانتے، بلکہ ہم ایسے نظام کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں، بولے سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سعید بن عامر گورنر ہیں۔ کون ہے؟ آج آپ کا گورنر نا، آپ کا گورنر 30-35 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتا ہے۔ کتنی پروٹوکول میں؟ اور وہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے نا وہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے جا رہا ہے، وہ ہمارے پیسوں پہ عیاشی ان لوگوں نے کر دی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہوا کیا؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنر تھے حضرت سعید بن عامر، آپ نے ایک علاقے کا ان کو گورنر مقرر کیا۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق کے بعد شکایت لے کر آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ قبلہ حضور، آپ کا یہ جو گورنر ہے سعید بن عامر، اس سے ہمیں کچھ شکایت ہے۔ کہا بھئی کیا شکایت ہے؟ کہا کہ یہ پورے ہفتے ہماری بات سنتا ہے مگر ایک دن ہماری بات
ایک دن ہماری بات نہیں سنتا، پورے ہفتے ہماری بات سنتا ہے، ایک دن ہماری بات نہیں سنتا۔ تو حضرت عمر فاروق اس گورنر کے پاس گئے اور اس کو طلب فرمایا اور عوام کے سامنے بٹھا کر کہا کہ بتاؤ، تم پورے ہفتے ان کی بات سنتے ہو، ایک دن تم ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ حالانکہ تم ان کے ملازم ہو، ان کے نوکر ہو، ان کے خادم ہو، کیوں نہیں سنتے ان کی بات؟ تو حضرت سعید بن عامر فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اگر مجھے اپنی عزت کا خوف نہ ہوتا تو قسم خدا کی یہ بات آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ میں ایک دن ان کی بات اس لیے نہیں سنتا کہ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے پہننے کا، میں پورے ہفتے اس کو پہنتا ہوں، ایک دن اس کو دھو کر ٹاکتا ہوں، جس دن اس کو دھوتا ہوں اس دن اپنی زوجہ کا سوٹ پہنتا ہوں اور اپنی بیگم کا سوٹ پہن کر میں باہر نہیں آ سکتا، اس لیے میں ایک دن ان کی فریاد نہیں سنتا۔ یہ ہے گورنر، یہ ہے حکمران، اور یہ ہے حکمرانی۔ جبھی یہی وجہ ہے کہ 4 8 10 صوبوں سے زکوٰۃ گھوم کر واپسی آ جاتی، کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک میں تو کوئی دینے والا نہیں ہے زکوٰۃ، وہاں لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب نظام دین اسلام کے مطابق چلایا جائے نا تو پھر ایسا نظام چلتا ہے۔ آج آپ کا چیف جسٹس اتر کے آتا ہے تو اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ زمین پر چل دے، کہ ہماری جان کے لیے فرعون بن گئے، ایک کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اس پر چل کے وہ جاتا ہے۔ امام علی مقام کی زندگی، آپ کی شہادت ہمیں جس چیز کا درس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، ہم مر جائیں گے، یہ سر دے دیں گے لیکن ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔